الحمد للہ رب العالمین۔ جنابت کی حالت میں ایک عورت یعنی ناپاک ہے، وہ کھانا پکا سکتی ہے، ہاں پکا سکتی ہے، مجبوری ہو چاہے نہ بھی ہو، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ جنابت سے پاک ہونا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ میں ہے۔ میاں بیوی بھی لے جنابت تو فوراً جا کے حمام میں غسل کر لیں، 10 منٹ لگیں گے۔ یہ کیا ہے کہ وہ کچن میں جا کے کھانا پکاتی پھرے؟ حیض سے پاک ہونا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی تو ایک مدت ہے نا، 3 دن یا 7 دن یا 8 دن یا 10 دن۔ جنابت سے تو آپ فوراً پاک ہو سکتے ہیں، لیکن نہ بھی ہو پکا سکتی ہے، لیکن نہیں پکانا چاہیے۔ دیکھو نا، بزرگوں کی تاریخیں پڑھیں نا، تو پہلے جو اللہ والی عورتیں تھیں نا جی، وہ تو اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی تھی جب تک وضو نہ کریں، تو اس لیے پھر ان کے بچے بھی علماء بنے، مجتہد بنے، محدث بنے، فقیہ بنے، اور آپ نے جنابت کے بعد کھانے پکا پکا کے کھلائے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی فلم ایکٹر بنیں گے۔ میرا دوست کہتا ہے کہ چائے اور کافی جو ہے یہ انگریزوں کی ایجاد ہے، سنت ہے، نہیں پینی چاہیے۔ پھر روٹی بھی نہیں کھانی چاہیے، وہ روٹی بھی کھاتے ہیں، ڈبل روٹی بھی کھاتے ہیں، وہ بھی نہیں کھانی چاہیے۔ وہ پانی بھی پیتے ہیں، ہمیں پانی بھی نہیں پینا چاہیے۔ یہ کیا بدبختی ہے؟ حلال ہے تو حلال ہے، ہمیں خدا نے حکم دیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو چیزیں میں نے تمہیں پاک دی ہیں کھاؤ۔ اس میں انگریز کا کیا تعلق ہے چائے اور کافی میں آ گیا؟ بلکہ یاد رکھیں، حضرت ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ چائے اصل میں چین کی پیداوار ہے، انگریزوں کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ انگریز بدبخت نے دودھ کے شکل سے چائے کو خراب کر دیا، وہ چائے کا ذائقہ نہیں رہا، اس میں دودھ ڈالتے وہ شربت بن گئی۔ وہ کہا چائے تو ہوتی وہ ہے بغیر دودھ کے ہو۔ اس لیے ہمیشہ حضرت چائے جو تھی نا جسمن پیتے تھے، یعنی اس میں یہ جو پھول ہوتے ہیں نا جی، ایک تو گلاب چمیلی کے پھول، اس کی خوشبو ہوتی تھی، اور حکیم اجمل خان مرحوم جو تھے تو اس حضرت شاہ جی اب حضرت ابوالکلام کے لیے وہ چائے کی پتی منگوا کے کپڑے پہ بچھا دیتے، اس کے اوپر پھولوں کی تاہ بچھا دیتے، پھر کے اوپر چائے کی تاہ بچھا دیتے۔ اس طرح کئی دفعہ پلٹنے سے وہ چائے تیار ہوتی تھی، پھر مولانا کو بھیجی جاتی تھی۔ اب تو خیر جاسمین عام ملتی ہے، چائنا کی بنی ہوئی، اب تو جاسمین اس وقت یہ بنی ہوئی نہیں ہوتی تھی، یہ حضرت کا اپنا ایک یعنی اجتہاد تھا چائے کے بارے میں۔ اور خدا کی شان یہ ہے کہ مولانا چائے بھی یا خود بناتے تھے یا ان کا ایک ملازم تھا جو بناتا تھا، اور کسی کے لیے بڑی ہوئی نہیں پیتے تھے۔ ایک دفعہ نہرو بنانے لگا تو کہا کہ چھوڑو، تمہیں چائے بنانے کو آتی ہے، بیٹھ جاؤ۔ تم لوگ پوڑیاں کھانے والے، تمہیں کیا پتہ چائے کیا ہوتی ہے؟